قائد کے موقف کے ساتھ، قائد کے نیریٹو کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتی ہوں بلکہ سلوٹ کرتی ہوں۔ میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا پاکستان میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے، اور وہ جانتے ہیں نا کہ وہ بیانیہ کیا ہے۔ اگر اس بیانیے کو صرف ایک نعرے میں سمو دیا جائے تو وہ ہے ووٹ کو عزت دو، تو پھر میاں صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا، میاں صاحب تو نااہل ہیں، میں بھی نااہل ہوں، تو میاں صاحب پھر کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ قوم سے بھی زیادہ قوم کے ووٹ کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ آپ سب کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑے گواہ یہاں پر یہ ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی، اور وہ دھاندلی 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں، جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس میں چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے، اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے، کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں۔ اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے۔ اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، پاکستان کے اندر جو انتقام ہے، پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں، آپ کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے، ووٹ کے جو بکسے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے، تو پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں، ان کے اوپر غداری کے پرچے کٹتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غدار ہے یہ، جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ کیسا غدار تھا یہ، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی، پاکستان کا جو ڈیفنس تھا، اس نے اس کو مضبوط کر دیا؟ کیسا غدار ہے یہ، جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں؟ کیسا غدار تھا یہ، کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا؟ کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا، جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں؟ کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے، پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی، پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے، دھماکوں میں، بم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے۔ کیسا غدار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر، کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی، بالکل رد الفساد میں ضرب عضب کے پیچھے فوج تھی، لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا۔ نواز شریف نے یہ نہیں کہا، کیسا غدار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو، پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں، ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے، ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر
पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो, जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। और फिर बड़े अफसोस की बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया कि इश्तिहारी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को ही सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया और किसी अदालत की, किसी जज की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको ललकार सके कि तुम भी मुल्क। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास से मरीम नवाज़ खिताब कर रही हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मुराद सईद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और मरीम नवाज़ हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, महंगाई का जिक्र कर रही हैं। इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ और उनकी दौरे हुकूमत में जो तरक्याती काम किए गए उनका भी जिक्र कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जारी है। उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियाँ साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं उनकी गवाही की आवाज़ आएगी। नवाज शरीफ की आवाज़ तो आपने बंद कर दी, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पे दिखाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की आवाज़ अब टीवी पर दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि भी तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ की आवाज उस गली, महल्लों, घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आवाज वो गली गली पहुंचाई है, वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज गली गली पहुंचाई है। और मेरी, अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी ख़त्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज ये भी आवाज़ें आती हैं ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई है। हमेशा होता ये कि कारकुन जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। इस दफा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में, नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में, एक दफ़ा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफ़ा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज़ दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज़ दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। और जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ एक मशरकी वालिद हैं, वो एक मशरकी वालिद हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक वालिद हैं और अपनी बेटी के लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। लेकिन वो उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको ज़रा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना।
اور گھبرانا نہیں، کیونکہ جب اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا، نواز شریف نے کوئی تہیہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتح یاب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دو گے، آئین کا سر نہیں جھکنے دو گے، قانون کا سر نہیں جھکنے دو گے، جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دو گے، ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دو گے، پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے، اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ. اور جو پاکستان کے عوام نے، ایک منٹ بیٹا، پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے، جو نواز شریف سے، جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دو گے. ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں، یا وہ ریڑی والا ہو، یا وہ تاجر ہو، یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو، یا کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو، یا کوئی بھی ہے، وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دو گے. وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر زندہ باد. شہباز شریف زندہ باد. حمزہ شہباز زندہ باد. اور آخر میں نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. بہت بہت بہت